everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. پاکستان میں بہت کم ہسپتال ایسے ہیں جو کہ عطیات زکوٰۃ ڈونیشنز پر چل رہے ہیں اور غریبوں کا مفت علاج کر کے ان کی زندگیاں بچا رہے ہیں. آج ہم کچھ ایسے ہی ایک خاص ہسپتال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے جو کہ کراچی میں سٹارٹ ہوا اور اب پاکستان کے 54 ڈسٹرکٹس میں ایکسپینڈ کر چکا ہے. کس طرح وہ لاکھوں کی تعداد میں مستحق کی مدد کر رہا ہے, ان کا مفت علاج کر کے ان کی زندگیاں بچا رہا ہے. ہم جانیں گے. میں بات کر رہی ہوں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نارتھ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق حیدر, CEO. ان سے جانیں گے کہ کیسے ڈونیشنز پر, زکوٰۃ پر انڈس ہاسپٹل چل رہا ہے اور کیا واقعی غریبوں کی مدد کر رہا ہے, کس طرح سے, ان کا کیا سسٹم ہے, کیا کرائٹیریا, یہ جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر جب بات کرتے ہیں پاکستان کی, پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کی, تو وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے, کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں ابھی بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور ہمارا جو انڈس نیٹ ورک ہے, ہیلتھ نیٹ ورک, یہ اسی کاوش کا ایک نتیجہ ہے, اسی بہتری لانے کی ایفرٹس کا ہی ایک نتیجہ ہے, لیکن گنجائش بہت ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اگین پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کی, آپ دیکھیں چیلنجز ہیں, پاورٹی بہت زیادہ ہے اور مستحق لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. کیا ایشوز ہے, کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں ہیلتھ سسٹم میں, کیا کیا مشکلات درپیش آتی ہے ایک عام شہری کو جب وہ اپنے علاج کے لیے جاتا ہے؟ دیکھیے, جو ہیلتھ کا سسٹم ہے پورا, یہ ایک اہرام ہے, ایک پیرامڈ ہے. اوپر اس پیرامڈ کے, اس اہرام کے ٹاپ کے اوپر جو ہے ٹرشری کیئر یعنی ہاسپٹلس آتے ہیں, پھر اس کے نیچے سیکنڈری کیئر سینٹرس آتے ہیں, چھوٹے اسپتال, اور پھر نیچے بیس آف دا پیرامڈ میں آپ کے پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس آتے ہیں, اور انفیکٹ اس کے بھی نیچے پری پرائمری انیشیٹوز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری لیئرز میں یہ ساری لیئرز انکمپلیٹ ہیں. یعنی نہ ہی اچھے اسپتال ہیں جو فلی ایکوپڈ ہیں, اسی طرح سے جو میڈیکل سینٹرز ہیں, اور وہ اسی طرح کے جو مسئلے ہیں, یعنی ہیومن ریسورس وائز, میڈیکل ایکوپمنٹ وائز, سسٹمس وائز, وہ ہر لیئر میں پرابلمس موجود ہیں. انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے ان ساری لیئرس میں ان خرابیوں کو یا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس پورے ایکو سسٹم میں وہ کام کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی ایشو ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیے دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اوپر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ٹرشری کیئر میں, اسپتال میں, بلکہ ان کو نیچے سے اوپر جانا پڑے گا. پہلے وہ پرائمری کیئر میں آتے ہیں, یعنی جی پیز کے پاس, کلینکس کے پاس, اور جب تک وہ ریفر نہیں کریں گے وہ اوپر یعنی ٹرشری کیئر میں نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں پاکستان میں سسٹم جو سم ہاؤ کولیپس ہوا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جس کی جو مرضی آئے وہ بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ٹرشری کیئر میں چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر مجھے یہاں کوئی ذرا تیزابیت بھی فیل ہوئی ہے یا ہلکا سا کوئی پین ہے, تو میں فوراً کارڈیولوجسٹ کے پاس چلا جاؤں گا یا میں گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس چلا جاؤں گا. دنیا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے, بلکہ دنیا میں آپ کو پہلے اپنی فیملی میڈیسن پریکٹیشنر کے پاس جانا ہوگا, کیونکہ 80-90% آف دا ٹائم یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی کارڈیک پین ہو. وہ گیسٹرونٹرولوجی کا بھی, معدے کا بھی پین ہو سکتا ہے, کوئی مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے, اور ایون کارڈیک بھی بڑی حد تک پرائمری کیئر لیول کے اوپر بھی ان سب چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو دنیا بھر میں پرائمری کیئر از دا بیک بون, لیکن ہمارے یہاں سب لوگ اس پرائمری کیئر کو یعنی کلینکل نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے, فیملی میڈیسن کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ٹرشری میں چلے جاتے ہیں. تو پہلے ہی وہ سسٹم اتنا ویک ہے, اور اوپر سے لوگ ڈائریکٹ اس میں چلے جاتے ہیں, تو وہ اوور لوڈڈ ہو گیا. تو ہمارا جو پیرامڈ ہے, پوری دنیا کا جو پیرامڈ ہے وہ ایسے ہے ٹرائنگولر, ہمارا از دی ادر وے راؤنڈ. تو آبویسلی سسٹم تو کولیپس ہونا ہے. کولیپس از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ سسٹم میں چیلنجز ہیں, آبویسلی چیلنجز آئیں گے. تو یہ بتائیے, جب انڈس ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں جی تو کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کا میکینزم کیا ہے, فلو آف ورک کیا ہے, اور کیسے وہ ڈونیشن زکوٰۃ پر چل رہا ہے, کس طرح سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ غریبوں کا علاج کر رہے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے, وہ ہمارا ویژن آپ دیکھیے کہ ایکسلنس ان ہیلتھ کیئر فری فار آل ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں
بہترین کیئر پرووائڈ کرنی ہے, سب کو دینی ہے, سب سے مراد سب, کوئی ڈسکرمنیشن کے بغیر. کوئی کیٹیگرائزڈ نہیں, کوئی امیر غریب کسی بھی مذہب رنگ نسل عقیدے کا پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. پہلے تو یہی دیکھیں نا, یہ تخصیص ہی ختم کر دی ہم نے. آپ امیر علاقے سے آئیں, غریب علاقے سے آئیں, پاکستان سے آئیں, پاکستان کے باہر سے آئیں, آپ شہر سے آئیں, گاؤں سے آئیں, کہیں سے بھی, یو آر ویلکم. آپ مفت علاج مطلب ایون کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اگر وہ بھی آ کے کرواتا ہے سب مفت علاج ہے. اس کا کویسچن مارک نہیں ہے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے روٹی کپڑا مکان ہے اسی طرح سے صحت بھی انسان کا بنیادی حق ہے. امیر آدمی کو بھی صحت کا اتنا ہی حق ہے جتنا غریب آدمی کو صحت کا حق ہے. تو اس لیے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گی ہمارے یہاں جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں, دیکھیے آپ نے ایڈمٹ ہونا ہے بس, دیٹس اٹ. وہ ایک ذرا مشکل کام ہے کیونکہ کیو بہت لمبی ہے. ونس پیشنٹ گیٹ ایڈمٹڈ دین دا پیشنٹ از اوور رسپانسبلٹی. اس کا کپڑا, اس کا کھانا, اس کی دوا, اس کا علاج, اس کی سرجری, سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی دوا ہماری فارمولری میں نہیں ہے تو باہر سے ہم اس کو نہیں کہتے تم خرید کے لے گا, ہم اپنے پیسے سے بائی کر کے اس کے لیے وہ دوا یا ٹیسٹ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. جی, فلو آف پیشنٹ کیا ہے, اینولی کیا ایکسپینس آتا ہے آپ کا, ڈیلی آپ لوگ کتنے کیٹر کر رہے ہوتے ہو, کس طرح سے آپ لوگ سب کو کیٹر کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ جی, ہمارا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ اس ٹائم پورے پاکستان کے 54 ڈسٹرکٹس میں ہے, وچ از ریمارکیبل. 17-18 سال کے اندر 2007 سے اب تک میں, یعنی اتنا بڑا فری نیٹ ورک, یہ غیر معمولی بات ہے. آج انڈس کے نیٹ ورک میں 15,000 پیشنٹس پر ڈے 15,000 پیشنٹس پر ڈے ٹریٹمنٹ پاتے ہیں. اور تقریباً ہمارا جو برن ریٹ ہے یا جو ہمارا بجٹ ہے وہ تقریباً 57 بلین روپیز ہے, یعنی مور دین 1 ارب روپے پر ویک. تو یہ ڈونیشنز کا آپ لوگ کو فلو آف ڈونیشنز جو ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ کو ممکن ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے. ہم جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں, نیگیٹو سائڈ پہ کو زیادہ پورٹری کیا جاتا ہے, لیکن انڈس پاکستان کا ایک روشن چہرہ ہے. یہ لوگ ہی دیتے ہیں, زیادہ تر اس میں دینے والے 99% پاکستانی ہیں, عام عوام ہیں. اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں پاکستانی, وہ بھی پاکستانی ایکسپیٹریٹ ہمیں دیتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈونیشنز آتے ہیں, ہمارے پاس زکوٰۃ آتی ہے, اور یہ موسٹلی اسی پہ چل رہا ہے, ایکسیپٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو اسپتال ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں. بقیہ جتنے اسپتال ہیں وہ لوگوں کی چندہ اور زکوٰۃ کے اوپر چل رہے ہیں. سیلف سفیشینسی جی کی طرف جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے سیلف سفیشینسی تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نا. دیکھیے ڈونیشنس کے اوپر چل رہا ہے, اور ریگولر فلو میں جو ڈونیشنز آتی ہیں, مطلب آپ نے جس طرح بتایا 57 بلین ایکسپینس اوور ایئر آتا ہے, اوور ایئر. جی تو اگر ڈونیشنز اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو کس طرح سے مینیج ہوتا ہے؟ کیونکہ پیشنٹس تو آپ نے بتایا روز 15,000 آتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ کوئی چیلنجنگ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری جب ڈاکٹر باری سے بات ہوتی ہے جو ہمارے فاؤنڈر ہیں, ہم زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, وہ نہیں کنسرن ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ دیکھیے اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نا. یہ بتائیے جب بات کرتے ہیں سروسز کی, انڈس ہاسپٹل کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پرائمری کیئر میں بھی ہیں, ہمارا بہت بڑا پرائمری کیئر نیٹ ورک ہے. ہم سیکنڈری کیئر, پرائمری کیئر سے مراد کلینکس جسے آپ کہتے ہیں, اور انفیکٹ اس کے بھی نیچے ہم گلی محلے کے لیول پہ بھی 54 ڈسٹرکٹس میں ہمارے انیشیٹوز ہیں. اچھا, پرائمری کیئر میں نے آپ سے عرض کیا کہ کلینکس ہیں, پھر سیکنڈری کیئر کے سینٹرز ہیں, ٹرشری کیئر کے اسپتال ہیں. جو ٹرشری کیئر کے اسپتال ہیں اس میں ہمارے پاس اسپیشلائز ہاسپٹل بھی ہیں, مثلاً MIKD ہم چلا رہے ہیں, ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز, وہاں فری کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ایبسلوٹ فری. ہمارے اسی طرح سے تقریباً 55,000 ڈائلسس ہر سال ہوتے ہیں, 150 ڈائلسس روز ہم کرتے ہیں, ایبسلوٹ فری آف کاسٹ. جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ بھی فری آف 25-30 لاکھ روپے لگتے ہیں. پروجیکٹس بھی چلتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں. ہمارے اسی طرح سے مدر اینڈ چائلڈ کے بے شمار پروجیکٹس ہیں. ہمارے ٹرشری کیئر میں ہم ہر سروس میں, ہم انٹرنل میڈیسن کے اندر ہیں, ہم جنرل سرجری میں ہیں, ہم آرتھوپیڈک سرجری کے اندر ہیں, ہم ڈرمیٹالوجی کے اندر ہیں, یو نیم اٹ اینڈ وی آر ان اٹ. سمپل. بتائیے کوئی فیوچر پروجیکٹس آ رہے ہیں انڈس ہاسپٹل کے؟ جی ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے.
یہ انڈس ہاسپٹل جبلی ٹاؤن ادھر بحریہ ٹاؤن کے نزدیک ازمیر کا علاقہ ہے, ازمیر اینڈ جبلی ٹاؤن لاہور میں. یہاں ایک میڈیکل سٹی آ رہا ہے, پورا ایک شہر آ رہا ہے, آپ سمجھ لیں تقریباً 250 کنال کے سے بھی زیادہ. اور اس میں جو جبلی ٹاؤن میں جو ہاسپٹل ہے وہ 600 بیڈ کا 600 بیڈ کا, اٹس اے ہیوج ہاسپٹل. 600 بیڈ کا اسپتال ہے جس میں 125 بیڈ ابھی فنکشنل ہے, باقی وہ ہر 2-3 مہینے میں ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو گریجولی ہم فنکشنل کر رہے ہیں. جب یہ اگلے تقریباً 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا, 600 بیڈ پہ پہنچ جائے گا, تو اس کے پیچھے ہم میڈیکل کالج لا رہے ہیں وہاں پیچھے. پھر ہم اس کا اسکول آف پیتھولوجی, اسکول آف فارمیسی, اسکول آف نرسنگ اور ریسرچ سینٹرز. تو یہ پورا ایک منی میڈیکل سٹی آ رہا ہے اس علاقے کے اندر. یہ لاہور اور پنجاب کے لیے اور انفیکٹ پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہارورڈ آف ایسٹ. گریٹ, دیٹس گریٹ. بچے یہ بتائیے, جب ہم پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, لیکن اگر مختصراً آپ بات کریں تو سب سے پہلے تو پرائمری کیئر کو آپ اسٹرینتھن کریں. پرائمری کیئر سے مراد فیملی میڈیسن, آپ جس کو پرانے زمانے میں جی پی نیٹ ورک کہلاتا تھا. آپ یقین مانیں, آپ حیران ہوں گے کہ 60-70% بیماریاں, 60 سے 70% بیماریاں تو صرف پرائمری کیئر کو ہی اسٹرینتھن کر کے آپ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آپ حیران ہوں گی بہت ساری مائنر سرجریز ہیں یا پروسیجرس ہیں جو ایون جی پی کلینکس میں ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپریشن تھیٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسپیشلائز ہاسپٹل ہیں وہ 30-40% پیشنٹس کو بقیہ کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے 60% پیشنٹ تو آپ کیٹر کر لیں گے کہ اگر آپ نے پراپر اچھی طریقے سے فیملی میڈیسن کے جی پیز کا ایک جال بچھا دیا جو کہ بہت سستا ہے. ریمیننگ جو 30-40% پیشنٹ ہیں وہ پھر جائیں گے سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر میں. اچھا, اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو بڑا چنک ہے وہ مدر چائلڈ کا ہے. ٹھیک ہے نا, آبس کا ہی نہیں, مدر چائلڈ اور اس طرح کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی میڈیسن, مدر چائلڈ, پیڈیاٹرک اور آبس گائنی جس کے اندر سب آتا ہے, یہ 3-4 ہی اسپیشیلٹیز ایسی ہیں کہ جو آپ کا بلک پیشنٹ کا یہی اسپیشیلٹیز ٹیک کیئر کر لیتی ہیں. آپ اس کو اسٹرینتھن کریں, بجائے کمپنی نیم کی میڈیسن کے ساتھ آپ جنیرک میڈیسنس کو پروموٹ کریں. پھر آپ کوالٹی کے اوپر توجہ دیں. آپ یقین مانیں, لوگ کہتے ہیں کوالٹی مہنگی. بھائی کوالٹی مہنگی نہیں ہے, کوالٹی آپ کے پیسے بچاتی ہے. ایویڈنس بیسڈ میڈیسن, آج کل پوری دنیا میں زمانہ ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کا. آئی ہیو ٹو گیو دا ریفرنس. جب تک میں ریفرنس نہیں دوں گا وہ دوا ڈسپینس ہی نہیں ہوگی. Absolutely right, and this has to be implemented within the medical. جی ہاں. پھر اسی طرح سے آپ غیر ضروری لیبارٹری انویسٹیگیشنز نہ کرائیں, غیر ضروری دوائیاں نہ دیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت معمولی انٹرونشن سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. Thank you for being here. Welcome ji. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session, and if you have any queries, please let us know in the comment section below down. Till then, stay tuned. Bye bye.